پاکستان کی معیشت ترقی کرے گی۔ اور زراعت وہ شعبہ ہے کہ جس میں جو بھی سرمایہ لگایا جائے وہ 6 مہینے کے اندر اپنی پیداوار دے دیتا ہے۔ آپ فیکٹری لگاتے ہیں، فیکٹری سے پیداوار لینے کے لیے 3 سال 4 سال 5 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے، لیکن زمیندارہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں جو بھی وسائل آج ڈالے جائیں وہ 6 مہینے بعد اپنا نتیجہ اور اپنی پیداوار دے دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے ہماری معیشت کے لیے یہ پاکستان کی سب سے بڑی طاقت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ہمیں زرخیز زمینیں عطا کی ہیں، ہمیں پانی عطا کیا ہے، اور ہمیں محنتی لوگ عطا کیے ہیں، اور ہمیں 4 موسم دیے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان زراعت کے لیے ایک بہت ہی موزوں جغرافیہ اور محل وقوع رکھتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگرچہ ہم زراعت کے اندر بہت پیداوار حاصل کرتے ہیں اور گندم، چاول، کپاس، ہماری دیگر زرعی اجناس، اگر ہم اپنی پیداوار کا جائزہ لیں تو دنیا میں ہر جنس کے اندر ہمارا شمار پہلے 10 ملکوں میں ہوتا ہے، لیکن اگر ہم پیداواریت کا جائزہ لیں تو ہمارا شمار دنیا کے پسماندہ ملکوں میں ہوتا ہے۔ پیداوار اور پیداواریت میں فرق ہے۔ پیداوار یہ ہے کہ آپ نے اگر 100 من گندم پیدا کی تو وہ آپ کی پیداوار ہے۔ پیداواریت یہ ہے کہ آپ نے 1 ایکڑ سے کتنے من گندم پیدا کیے۔ ہم پیداوار تو حاصل کرتے ہیں، لیکن ہماری دنیا میں پیداواریت بہت کم ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ پاکستان دنیا میں 5واں بڑا ملک ہے جو سب سے زیادہ دودھ پیدا کرتا ہے، لیکن ہمارے ایک جانور سے سالانہ طور پہ 15 سے 1800 لیٹر دودھ کی پیداوار ہم حاصل کرتے ہیں۔ ہم پیداوار کے لحاظ سے دودھ پیدا کرنے کے حوالے سے دنیا کے پہلے 5 بڑے ملکوں میں ہیں، لیکن اگر ہم پیداواریت دیکھیں تو ہماری پیداواریت جو 1500 1800 لیٹر ہے وہ دنیا میں آج 6000 8000 لیٹر فی جانور کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ ہم اگر صرف اپنی پیداواریت 1500 سے بڑھا کر صرف 3000 لیٹر تک بھی لے جائیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان شاید دنیا کا سب سے زیادہ دودھ پیدا کرنے والا ملک بن جائے گا۔ ہمارے ملک میں دودھ کی نہریں چل جائیں گی، اور ہمارے دیہاتی علاقوں میں لوگوں کی آمدن میں کس قدر اضافہ ہوگا وہ دگنی ہوگی، اس سے غربت ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ تو اب جو زراعت کا سب سے بڑا چیلنج ہے وہ 2 ہیں۔ پہلا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنی فی ایکڑ پیداوار کو بڑھانے کے لیے جدید ذرائع اختیار کریں، ہم بہتر بیج استعمال کریں، ہم کاشت کے بہتر طریقوں کو رائج کریں جس سے ہماری فی ایکڑ پیداوار بڑھے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بہت اہم جو چیلنج ہے آج کے دور کا وہ یہ ہے کہ دنیا میں صحت کے حوالے سے اور ماحولیات کے حوالے سے نئے پیمانے رائج ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم چاول پیدا کرتے ہیں تو کسان کو اس کا معاوضہ تب ملتا ہے کہ جب ہم چاول کو برآمد بھی کر سکیں۔ اگر ہم چاول برآمد نہیں کر سکیں گے تو جتنا چاول ہم پیدا کرتے ہیں وہ ہماری ضرورت سے بہت زیادہ ہے۔ جب بھی برآمد بند ہوتی ہے تو چاول کے نرخ گر جاتے ہیں، چونکہ ہماری ضرورت سے چاول ہم بہت زیادہ پیدا کرتے ہیں، اور اس کا نرخ تبھی ہمیں مل سکتا ہے اگر ہم اسے برآمد کریں۔
اب ہم جب چاول کو برآمد کرتے ہیں تو یورپ میں اور باہر کی ترقی یافتہ دنیا نے اب خوراک کے حوالے سے بہت سخت پیمانے نافذ کر دیے ہیں کہ خوراک کے اندر کیمیکل کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. خوراک کے اندر جو اس کی جی ایم او ویرائٹیز ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے, کہ جو اس کی ساخت کو تبدیل کر کے پیداوار کا بیج بنایا جائے کہ جس سے پیداوار تو زیادہ ہے لیکن اس کے اندر اس کی اپنی جو جنس ہے اس میں ایسی تبدیلی ہوتی ہے جو مضر صحت ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے اب یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر اور ترقی یافتہ ممالک میں بہت سخت ضابطے ہیں کہ وہ کون سی جنس ہے جس کو وہ اپنے لوگوں کو کھانے کے لیے موزوں سمجھتے ہیں. اگر اس کے اندر کیمیکلز کی زیادہ آمیزش ہو, ادویات کی زیادہ آمیزش ہو, یا اس کی اپنی جو جین ہے اس کو تبدیل شدہ وہ پائیں, تو وہ اس جنس کو اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دیتے. تو اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے کسانوں میں یہ شعور بھی بیدار کیا جائے کہ وہ کون سے بیج ہیں, وہ کون سی اجناس کی اقسام ہے کہ جو برآمد کرنے کے لیے موزوں ہیں, جن کو ہم بآسانی برآمد کر سکتے ہیں. اگر ہم اس چیز کا خیال نہیں کریں گے تو پھر ہمارے پیداوار کا کوئی خریدار باہر کی دنیا میں نہیں ہوگا. آج سے 20 سال پہلے ان چیزوں کے بارے میں اتنی سختی نہیں تھی, لیکن اب بہت سختی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ محکمہ زراعت کا بھی فرض ہے کہ ہم اس حوالے سے کسانوں میں شعور پیدا کریں کہ وہ اپنی زرعی پیداوار کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اپنی معلومات کا دائرہ کار بڑھائیں. اس حوالے سے حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اب ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جائے. ہر انسان کے پاس موبائل فون ہے اور اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے ہم کسانوں کو ایسی معلومات دے سکتے ہیں اور ان کے لیے کال سینٹر بنا سکتے ہیں کہ جس سے وہ رہنمائی لیں کہ کس طرح وہ اپنی کاشت کو جدید طریقوں پر لے کر جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں سب کو پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے زراعت کے شعبے میں جدید طریقوں کو رائج کرنا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ نے اتنی زرخیز زمین دی ہے, اس کے باوجود ہم تقریباً 10 ارب ڈالر کی زرعی اجناس درآمد کرتے ہیں, باہر سے منگاتے ہیں, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں 20 سے 30 ارب ڈالر کی زراعت سے برآمدات کرنی چاہیے, دنیا کو کھلانا چاہیے, بجائے یہ کہ ہم خود گندم امپورٹ کریں. 2018 میں جب ہم نے ملک چھوڑا تھا تو پاکستان گندم میں بھی خود کفیل تھا, کپاس میں بھی خود کفیل تھا, گنے میں بھی خود کفیل تھا, ہر پیداوار کے اندر خود کفیل تھا, اور ہم پاکستان کی طرف سے برآمدات کر رہے تھے. لیکن 2018 کے بعد جو تبدیلی آئی اس نے جہاں مختلف شعبوں میں تباہی لائی, زراعت کے اندر بھی یہ بدحالی آئی کہ 2022 تک ہم لاکھوں ٹن گندم بھی امپورٹ کر رہے تھے, لاکھوں ٹن چینی بھی امپورٹ کر رہے تھے, اور وہ ملک جو زراعت میں خود کفیل ہو گیا تھا وہ اپنا قیمتی زر مبادلہ زرعی اجناس کی درآمد پہ صرف کرنے پہ مجبور ہو گیا تھا. اسی طرح اس دوران آپ نے دیکھا کہ ملک کا جو حشر ہوا, اب آپ کا یہ ٹریکٹر ہے, اگر آپ اس ٹریکٹر پہ کوئی ایسا ڈرائیور بٹھا دیں گے جس نے کبھی زندگی میں ٹریکٹر نہیں چلایا, تو کیا وہ ڈرائیور آپ کے ٹریکٹر سے وائی کر سکتا ہے؟ وہ وائی کیا کرے گا, وہ یہاں سے باہر جاتے جاتے کسی دیوار میں اپنا ایکسیڈنٹ کرے گا یا کسی بندے کو اپنے نیچے دے گا. وہ تباہی تو کر سکتا ہے, وہ وائی نہیں کر سکتا. وائی وہی ڈرائیور کر سکتا ہے جس کو ٹریکٹر چلانا آتا ہو اور تجربہ ہو. تو 2018 میں ایک اناڑی آدمی کو ملک کی چابی دی گئی, اور جیسے اناڑی کو ٹریکٹر